हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के तहरीरी तौर पर मुतालबात न देने पर मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। स्पीकर अयाज सादी भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज़ा। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा कुछ मालूम नहीं। असद कैसर का कहना है मीटिंग्स में होने वाली हमारी बातों को ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए, किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी से कोई बैकडोर राब्ते मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात करना जरूरी है। हमने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को भी बताया था बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है। उम्मीद है मंगल को बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। बुश्ता बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश नहीं होते तो मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। पीटीआई ने दोनों मीटिंग्स में तहरीरी मुतालबात देने का वादा किया था। ज़राए ने दावा किया है बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। चार्टर ऑफ डिमांड मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा। अलीमा खान कहती है मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है। बानी पीटीआई भी एनआरओ लेकर रिहाई चाहते हैं। बानी पीटीआई 1.5 साल से मुकदमात का सामना कर रही हैं। वो चाहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला आए, दुनिया को मालूम हो इस केस में क्या है। उन्होंने बड़ी कोशिश की बानी पीटीआई मुल्क छोड़कर चले जाएं। बड़ी कोशिश की 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर 6 महीने पर आ गए। फिर कहा ऐसा करते हैं कि हम आपको हाउस अरेस्ट पर डाल देते हैं। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जाली करार दे दिया। मौलाना ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में फॉर्म 47 की हुकूमत है। जेयूआई को रोकने के लिए पीटीआई को लाया गया। ज़िमनी इंतखाब में भी हमारा उम्मीदवार ही जीता। मुल्क में जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत का कोई मयार नहीं। इस मयार पर हज़ारों सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट और हुकूमत की जिम्मेदारी है। कमज़ोरियों की बुनियाद पर निज़ाम और अकीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलर्स की जायदादें ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवाम में बैरून मुल्क से मुतालिक नौकरियों के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने के लिए आगही मुहिम चलाने का हुक्म। कहा नौजवानों को कोर्सेज कराने के लिए टेक्निकल इदारों की तरवीज की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलर्स के खिलाफ FIA के इक़दाम को भी सराहा। तलबा को कहती हूँ किसी का ईंधन ना बने। जो कहे कि सड़कें ब्लॉक कर दो, आग लगा दो, उसके बहकावे में मत आना। तलबा मुल्क के खिलाफ कोई काम ना करें। तलबा अगर जिम्मेदारी के साथ चलते रहें तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये पैसा मेरा नहीं, अवाम का पैसा है जो अवाम पर खर्च हो रहा है। चीनी कंपनी जल्द ई-बाइक्स प्लांट तक आएगी। वसाइल की कमी से कोई बच्चा आला तालीम से महरूम रह गया तो मेरी नाकामी होगी। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। शर्जील मेमन कहते हैं एक जमात अपने फायदे के लिए मुल्क की सालमियत बेचने पर तुल गई। अमरीकी साजिश का ढिंडोरा पीटने वाले आज लीडर की रिहाई के लिए तरले कर रहे हैं। क्या मुल्क का सौदा करने वाला लीडर हो सकता है? एक आदमी सोशल मीडिया पर लीडर बना हुआ है। लीडर तो वो था जिसने अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। शहीद भुट्टो के दौर के अलावा मुल्क में तरक्की हुई ही नहीं। मुल्क में आज टूटी फूटी जमहूरियत बाकी है। भुट्टो को साजिश के तहत हटा दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं बानी पीटीआई असल रसीदें दिखा दें, रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई लोगों से रसीदें मांगते थे। जब उनसे रसीदें मांगी गई तो बोगस रसीदें निकली। मुल्क का 50 अरब खाने के बाद आप कह रहे हैं ढिकार भी ना मारना। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सस्ते तोहफे मिले और गनमैन को महंगे तोहफे मिले? अपनी रसीदें मांगने की बारी कहते हैं हमसे रसीदें मत मांगे। यह इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ है।
اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے توشخانہ 2 کیس میں ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا بلغاری سیٹ کا تحفہ توشخانہ میں جمع نہ کروانے پر کارروائی بنتی ہی نہیں، کارروائی نہیں ہو سکتی تو یہ کیس مزید انکوائری کا کیس ہے۔ تفتیشی آفیسر نے سوال کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 14 صفحات کا فیصلہ جاری کیا۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس کا فیصلہ پھر مؤخر۔ عدالتی عملے نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو آگاہ کر دیا۔ عدالتی عملے نے کہا 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کا فیصلہ 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کی رخصت کے بعد فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ ریفرنس کا فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ تیسری مرتبہ تبدیل کی گئی۔ ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو احتساب عدالت نے محفوظ کیا تھا۔ بدران خیبر پختونخوا امین گنڈاپور کے خلاف غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس جوڈیشل میجسٹریٹ مبشر حسن علی امین کی عدم پیشی پر برہم ہو گئے۔ عدالت کا ایس ایس پی آپریشنز کو وزیراعلی خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے سابقہ عدالتی حکم کی تعمیل میں کوئی رپورٹ پیش نہ کی۔ مزید سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ کورم کی امن و امان کی بحالی کمیشن ڈپٹی کمشنر حملے اور اجناس پر مشتمل گاڑیوں کے قافلے کو روکے جانے پر اعلیٰ سطحی اجلاس۔ فیصلہ کیا گیا کہ امن معاہدے پر دستخط کرنے والے مشیران کو معاہدے کے نفاذ پر جواب دہ بنایا جائے گا۔ ڈی سی حملے کے مجرموں اور حوصلہ افزائی کرنے والے نامزد ہوں گے۔ اسلحہ رکھنے والا کوئی بھی شخص دہشت گرد تصور ہوگا۔ کورم میں دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ خارج کے سر کی قیمت کا اعلان کیا جائے گا۔ تریپن سینئر وکلاء نے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو خط لکھ دیا۔ خط میں 26ویں آئینی ترمیم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ وکلاء نے سپریم کورٹ بار کی 26ویں ترمیم کی حمایت پر افسوس کا اظہار کیا۔ خط میں مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز پر مشتمل ایک فل کورٹ 26ویں ترمیم کے خلاف زیر التوا چیلنجز کو سنے اور فیصلہ کرے۔ خط منیر ملک، حامد خان، علی احمد کرد، عابد زبیری، سلمان منصور اور عبداللہ کینگرانی سمیت دیگر نے لکھا۔ اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تعمیراتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ چیئرمین پی سی بی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ تعمیر نو پر پیش رفت کا جائزہ۔ محسن نقوی کا جاری تعمیراتی کاموں کا تفصیلی معائنہ۔ تمام فلورز کا وزٹ کیا۔ چیئرمین پی سی بی کی مقررہ مدت میں کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کی جنرل انکلوژر سے گراؤنڈ ویو کی تعریف۔ محسن نقوی کا کہنا تھا چیمپئنز ٹرافی سے قبل مکمل نیا اسٹیڈیم جدید سہولتوں کے ساتھ تیار ہوگا۔ نہ بھول جائیں دنیا کو نئے وائرس کے خطرے کا سامنا۔ خبردار ہوشیار، وبا پھوٹ پڑی۔ رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا۔ دنیا ایک نئے وائرس کے خطرے کا سامنا کر رہی ہے۔ بھارت میں پہلی بار HMPV وائرس کا کیس رپورٹ ہوا ہے، وہ بھی صرف 8 ماہ کے بچے میں جو کبھی بیرون ملک نہیں گیا۔ کیا یہ وائرس ایک اور عالمی وبا بن سکتا ہے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں اس خطرناک وائرس کی حقیقت۔ ہیومن میٹا پینومو وائرس HMPV ایک ایسا وائرس ہے جو بچوں، بزرگوں اور کمزور مدافعتی نظام رکھنے والے افراد پر شدید اثر ڈال سکتا ہے۔ اس کی عام علامات میں کھانسی، بخار، ناک بند یا بہنا اور سانس لینے میں دشواری شامل ہیں۔ لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ یہ برونکائی بلائٹس، نمونیا اور سانس کی شدید تکلیف جیسے امراض پیدا کر سکتا ہے۔ یہ وائرس متاثرہ افراد کے قریبی رابطے، کھانسنے یا چھینکنے سے نکلنے والے قطرات اور آلودہ سطحوں پر پھیلتا ہے۔ احتیاطی تدابیر نہ اپنانا اس وائرس کو تیزی سے پھیلنے کا موقع دے سکتا ہے۔ عرب بادشاہ کی آمد، مریم نواز کی گرم جوشی، سوشل میڈیا پر شدید تنقید، حکومت کی گھبراہٹ اور نئی تحریک کی تیاریاں۔ ڈیل کی حقیقت، بیرونی دباؤ کیوں؟ صحافی عمران ریاض خان بڑی خبریں لے آئے۔ اپنے ولاگ میں عمران ریاض نے کہا
کہ عرب حکمران پاکستان شکار کے لیے آ چکے ہیں۔ چولستان میں سینکڑوں کلومیٹر کا علاقہ ان طاقتوروں کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کی شکار گاہیں بھی بڑی مشہور ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان شکار کے لیے آنے والے عرب حکمران کا استقبال وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کیا۔ اس موقع پر عرب حکمران کے ساتھ مریم نواز کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہیں۔ اس تصویر پر تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے۔ عمران ریاض خان نے بڑی خبر دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی ایک درخواست دینے جا رہی ہے کہ عمران خان کی حفاظت کے لیے ان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے، لیکن اگر ایسا ہوا تو خان کی سیاست کو دھچکا لگے گا۔ پاکستان کے میزائل غزنوی کے نام پر کیوں؟ محمود غزنوی لٹیرا یا ہیرو؟ سازش بے نقاب، جانے چھپے راز۔ سینئر تجزیہ کار حامد میر نے تاریخ کو آشکار کر دیا۔ حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا، 1841 میں جب افغان قبائل نے برطانوی افواج کے غرور کو مٹی میں ملایا تو انگریزوں نے ایک چالاکی کی۔ انہوں نے سلطان محمود غزنوی کے مزار کے دروازے اکھاڑ کر ہندوستان لانے کا حکم دیا اور اسے لٹیرا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ دروازے افغانستان کی دیودار کی لکڑی سے بنے تھے، نہ کہ سومناتھ کے مندر سے چرائے گئے۔ برطانوی تاریخ دانوں نے محمود غزنوی کو ایک متنازع شخصیت بنا کر پیش کیا تاکہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرت بڑھائی جا سکے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں محمود غزنوی کے لشکر میں ہندو فوجی بھی شامل تھے اور سومناتھ کے دفاع میں مسلمانوں نے بھی حصہ لیا۔ یہاں تک کہ کچھ روایات کے مطابق سومناتھ میں مظلوم مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف غزنوی نے کارروائی کی تھی۔ اور یہی نہیں، رومیلا تھاپڑ جیسی مشہور بھارتی مورخ لکھتی ہیں کہ مندر پر حملے صرف مسلمان حکمران ہی نہیں، ہندو راجے بھی اپنی طاقت دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ پی ٹی آئی ہائی جیک، مشکلات میں اضافہ، مذاکرات ناکام، خان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سینئر صحافی انصار عباسی کا دبنگ تجزیہ، تحریک انصاف اپنی مشکلات سے سبق سیکھنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ 9 مئی کے بعد پارٹی سیاست مزید الجھنوں کا شکار کیوں؟ کیا عمران خان کے فیصلے پارٹی کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ انصار عباسی نے اپنے کالم میں لکھا، 9 مئی واقعات نے پی ٹی آئی کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن جو حیران کن بات سامنے آئی وہ مجرموں کا استقبال تھا جنہیں معافی کے بعد رہا کیا گیا۔ انہیں ہار پہنائے گئے جیسے وہ بڑا کارنامہ انجام دے کر لوٹے ہوں۔ کیا یہ رویہ فوج اور ریاست کے خلاف کھلا پیغام نہیں؟ کیا اس طرح کے اقدامات پارٹی کو مزید تنہائی کا شکار نہیں بنا رہے؟ تحریک انصاف ایک طرف دعویٰ کرتی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ان کے خلاف سازش تھا، لیکن دوسری طرف انہی مجرموں کو ہیرو بنا کر پیش کر رہی ہے۔ ایسے اقدامات صرف سیاسی نقصان کا سبب نہیں بنتے بلکہ پارٹی اور فوج کے درمیان فاصلے مزید بڑھاتے ہیں۔ واخان میں جنگ کی تیاری، طالبان نے شریف فیملی کو بھی دھمکی دے دی۔ عمران خان کو مقتدرہ سمجھانے میں کامیاب، خان کو ایک اور ریلیف مل گیا۔ جاوید چودھری کے انکشافات نے دھڑدھڑی مچا دی۔ اپنے ویلاگ میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی جاوید چودھری نے کہا کہ طالبان حکومت ڈیورنٹ لائن کو نہیں مان رہی اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ واخان کا پورا علاقہ افغانستان کا حصہ ہے کیونکہ وہاں پشتو بولی جاتی ہے اور وہاں کی قبائل افغانستان کے قبائل سے ملتے جلتے ہیں۔ جاوید چودھری نے بتایا کہ پاکستان، تاجکستان اور چین نے فیصلہ کیا ہے کہ واخان پر نظر رکھی جائے تاکہ اگر طالبان حکومت صورتحال کو بہتر نہ کرے اور پاکستان پر حملے کرتی رہے تو واخان کا علاقہ افغانستان سے کاٹ کر پاکستان، تاجکستان اور چائنا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ جاوید چودھری کے مطابق یہ ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ تاجکستان کو پاکستان اور چائنا دونوں ہوا دے رہے ہوں کہ اگر آپ واخان پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ سینئر صحافی جاوید چودھری نے بتایا کہ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان باز نہ آیا تو ہم ان لوگوں کو بحرہ ہند میں پھینک دیں گے۔ اسی طرح وزیر دفاع نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کو باز آ جانا چاہیے ورنہ ہم اپنے طالبان دوستوں کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان میں حملے شروع کریں۔